لشکر کا ایک بڑا حصہ تھا، 30,000 کا ایک لشکر تھا جو مال و دولت کے عوض حسن پرستی کی وجہ سے اور جاہ و جلال کے عوض بک گیا۔ انہیں مال و دولت مل گیا، نوٹ کھڑے کر لیے انہوں نے اپنے، اور انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا، گویا کہ انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب ظاہر ہے لڑائی نہیں کریں گے، یہ لوگ بک گئے، باقی جو لشکر ہے آدھا رہ جائے گا یا آدھے سے بھی کم رہ جائے گا۔ وہ لوگ اگر لڑائی کریں گے تو ظاہر ہے انہیں شکست ہو جائے گی، اور وہ یا شہید ہو جائیں گے یا قیدی بن جائیں گے یا کچھ بھی جو بھی ہوگا۔ تو یہ لوگ، انہوں نے یہ ایک جو لشکر کا ایک حصہ تھا، بڑا حصہ، ایک لشکر جو تھا، انہوں نے یہ بے وفائی کی۔ اب جو باقی رہ گئے تھے کوفے میں، جنہیں جمع کر رہے تھے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا کیا؟ ان کا منصوبہ دیکھیں، اور ان کی جو بدقیامتی اور ان کی جو بے وفائی ہے اور ان کی جو غداری ہے اور اہل بیت کے خون کا پیاسا ہونا ہے، وہ بھی آپ جواد نقوی صاحب کی زبانی سنیں کہ جو لشکر کوفے میں تھا، جس کو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خود ڈیل کر رہے تھے اور تیار کر رہے تھے، جن کے ساتھ خود حسن رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اور شام کے باقی جو جاسوس تھے یہ فوراً خبر لے کر کوفہ پہنچے، جو فوج امام حسن تیار کر رہے تھے، اس فوج کو جا کر اطلاع دے دی، امام حسن کی فوج میں جا کر یہ پھیلا دی یہ خبر کہ تمہارا پہلا دستہ اپنے سالار سمیت شام سے مل چکا ہے۔ اس دستے کو جب جو امام حسن کے ہمراہ تھا، جب انہیں خبر ملی، انہوں نے فوراً بھگدڑ مچائی، دوڑ دھوپ شروع ہوئی کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو چلو گھروں کو، جب وہ اصل دستہ لشکر کا چلا گیا تو اب ہمارا کیا فائدہ۔ انہوں نے دوڑ دھوپ شروع کی، دوڑتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں تو بہت کچھ مل گیا ہے، وہ تو بکے ہیں، انہیں لاکھوں دینار ملے ہیں، انہیں اور آفر ہوئی ہے، ہم جو امام حسن کے ساتھ ہیں، ہمیں تو شام نے، معاویہ نے کوئی آفر بھی نہیں کی، ہم ایسے خالی ہاتھ کیسے جائیں۔ لہٰذا مال غنیمت بھی نہیں ملا، کوئی معاوضہ بھی نہیں ملا، میدان سے چھوڑ کے اتنے دنوں سے گھروں سے باہر کیمپ میں چھونی میں کام کر رہے ہیں، گھر میں کیا لے کے جائیں گے، بیوی بچوں کے لیے کیا لے کر جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ تم اپنا ہی لشکر لوٹو، اسی کا مال غنیمت لوٹو، اور امام حسن کے لشکر لوٹ لیا انہوں نے۔ لوٹتے لوٹتے ایک گروہ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا، انہوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ دیکھا کہ ہمارا ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ باقیوں نے تو کچھ آدھا لشکر تھا جنہوں نے شامیوں سے وصول کر لیا، آدھے لشکر نے اپنا لشکر لوٹ لیا، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کسی خیمے کے اندر کچھ بچا کھچا ہے یا نہیں۔ خبر ملی کہ صرف ایک جگہ بچ گئی ہے، نہیں لوٹ پڑی، اور وہ خود امام حسن کا خیمہ ہے۔ اس لشکر نے امام حسن کے خیمے پہ حملہ کیا، وہ خیمہ مکمل لوٹ لیا، اور پھر آخرکار بات یہ آ گئی کہ اور کیا، چونکہ اس لشکر میں تو اتنا مال و متاع نہیں تھا، مال غنیمت جو ہمارا پیٹ بھرے، جو ہماری تشفی کرے۔ مزید لوٹ کے لیے انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ امام حسن علیہ السلام کو شامیوں کے حوالے کرتے ہیں، امام حسن کو شامیوں کے حوالے کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، احتجاج، کتاب الاحتجاج، مرحوم طبرسی کی کتاب الاحتجاج، اس کے اندر جلد دوم میں احتجاجات امام حسن میں یہ روایت جو بارہا اس کا متن تفصیل کے ساتھ آپ مومنین کی خدمت میں پڑھا ہے، موجود ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں کتاب کی طرف بھی اور اس گفتگو کی طرف بھی۔ امام علیہ السلام نے وہاں پر اپنی صلح اور مصالحت کے اسباب بیان کیے۔ میں نے کیوں معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے صلح کی ہے کہ دو اغتیال، دو منصوبے، دو پلاننگ میرے سامنے آئیں، میں نے دیکھا کہ دو منصوبے ہیں، ایک میرے دشمن کی اور ایک میرے ساتھیوں کی۔ وہ ہاؤلا کہہ کر میں نے کئی عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے عزیزان، ایک عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے۔ بعد میں خود میرے اپنے ضمیر نے ملامت کی کہ کس لیے سینسر کر رہے ہو، کس کے ڈر سے کر رہے ہو، کس کے خوف سے کر رہے ہو؟ پھر پوری روایت پڑھ دی بغیر سینسر کے، جیسی امام حسن نے فرمائی تھی ویسی کئی دفعہ پڑھی ہے وہ روایت۔ وہ جملہ کیا تھا
یہیں پر اس روایت میں تھا ہا اولا سے آگے جرت نہیں ہو رہی تھی پہلے مجھے پڑھنے کے لیے، لیکن پھر پڑھ دی وہ روایت. وہ کیا تھی؟ ہا اولا الذین یقولون انہم شیعتنا، یہ سب جو کہتے پھرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں. پھر ان کا اغتیال، ان کا منصوبہ، ان کا دام فریب میرے سامنے آیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں. پھر میں نے ان کا منصوبہ سوچا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں. دونوں کا جب میں نے رکھ کے پرکھا، موازنہ کیا، اپنے دشمنوں کا اور اپنے شیعوں کے دونوں کے منصوبے دیکھے، تو مجھے دشمن کا منصوبہ بہتر نظر آیا. کیوں؟ کہ میرے اپنے شیعوں نے میرے لیے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے اندر بہت ذلت تھی. اس لیے میں نے، یہ کتاب الاحتجاج میں ہے، کئی دفعہ روایت پڑھی ہے عزیزان من. وہ کیا منصوبہ تھا کہ ہم امام حسن علیہ السلام کو پکڑ کے، گرفتار کر کے، رسیوں میں باندھ کے شامیوں کے حوالے کر کے معاوضہ لے لیتے ہیں، اس کے بدلے میں غنیمت لے لیتے ہیں، مال غنیمت لیتے تھے، امام فروشی کرتے ہیں. اس سے آگے تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ، ہمیں کوئی چیز متاع نہیں ہے بیچنے کے لیے. ہمارے پاس جنگ تو ہونی نہیں ہے، مال غنیمت ملنا نہیں ہے، شام کی طرف سے بھی کوئی ہمیں آفر نہیں ہوئی. آخری اب یہ اپنا لشکر بھی لوگوں نے لوٹ لیا، اس میں بھی کچھ نہیں بچا. آخری متاع ہمارے پاس یہی بچا ہے کہ امام کو دشمن کے حوالے کر کے اس کا معاوضہ لے لیں. یہ کن لوگوں نے کیا؟ یہ تاریخ میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، بہت دو ٹوک میں. تاریخ نے سینسر نہیں کیا، وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے. آسان ترین کتاب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت ساری تاریخ کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. منتہی الاعمال مرحوم محدث قمی کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے کھول کے لکھا ہے. البتہ جنہوں نے لکھا ہے ساتھ پھر توجیہ بھی کی ہے، اس کی تعویل بھی کی ہے، اس کو اوپر پردہ ڈالنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن اصل مطلب بھی لکھ دیا، نام بھی لکھ دیا، طبقہ بھی لکھ دیا، گروہ بھی لکھ دیا. وہ کون سے کوفی شیعہ تھے جنہوں نے امام حسین کو فروخت کرنے کا نعوذ باللہ منصوبہ بنایا تھا. امام نے فرمایا جب میں نے یہ دونوں دیکھے تو دشمن کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھ سے اقتدار چھین لے. ان کا یہ منصوبہ تھا کہ یہ مجھے اسیر کر کے ان کے سپرد کر دیں. تو مجھے اس کے منصوبے کو بہتر لگا، اس میں کم نقصان تھا. لہذا اس صورتحال میں زخمی بدن کے ساتھ امام کی ران پر نیزہ مارا، اپنے ہی لشکر نے نیزہ مارا لوٹ کے دوران. پٹی باندھ کر زخمی جسم کے ساتھ جا کر ان سے پوچھا بھائی کیا چاہتے ہو؟ جی آپ نے سن لیا کہ یہ لوگ وہ تھے جو جان کے دشمن بن گئے، جنہوں نے کچھ نہ ملنے پر خود اپنے ہی لشکر کو لوٹ لیا. اپنے لشکر کو لوٹنے کے بعد بھی اگر کچھ لوگوں کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم خود حسن رضی اللہ عنہ کے خیمے کو لوٹ لیں. اب دیکھ لیں، حسن رضی اللہ عنہ کے خیمے میں ان کی اپنی باپردہ عورتیں بھی تھیں، تو ان عورتوں پر بھی حملہ کیا. کنہوں نے؟ کوفی شیعوں نے. اب آج یہ لوگ دہائیاں دیتے ہیں زینب کی چادر اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھئی جس چادر کو تم خود تار تار کر رہے تھے، کوفی شیعوں نے تار تار کیا نا. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی جو حرم میں جو عورتیں تھیں، ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں جو بھی تھیں، تو ان پر حملہ کس نے کیا؟ خیمے پر غارت گری کس نے کی؟ اور اسی غارت گری میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی ران پر تیر لگا اور خون بہہ رہا تھا. زخمی حالت میں وہ جا کر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرتے ہیں. تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کون تھا جو اہل بیت کی خواتین کی عصمت پر ہاتھ ڈال رہا تھا، نعوذ باللہ کوشش کر رہا تھا ان کے پردے کو خراب کرنے، ان کی چادریں گرانے کی. جب اس پر حملہ کر رہا ہے وہ ان کے خیمے کو لوٹنے کے لیے، جو بھی ان کے ہاتھ آیا انہوں نے لوٹا اور خود سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو زخمی بھی کر دیا.
کن لوگوں نے کیا یہ آپ نے خود سن لیا ہے کہ یہ لوگ کوفی شیعہ تھے۔ اب ہمیں تو کسی چیز جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے، یہ تو ایک شیعہ محقق عالم آپ کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے خیمے پر کن لوگوں نے حملہ کیا، اور کون لوگ تھے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی جان کے جو دشمن بن گئے تھے، کون لوگ حسین عورتوں کے دل دادا تھے، کون مال و دولت کے پجاری تھے، کون منصب و اقتدار پر اپنا ایمان اور دین بیچتے تھے۔ یہ لوگ بنو امیہ میں سے نہیں تھے، یہ لوگ کوفہ کے شیعہ تھے جو اپنے آپ کو اہل بیت کے شیعہ کہتے تھے، اہل بیت کے دم بھرتے تھے، اہل بیت کے نعرے لگاتے تھے، یہ وہ لوگ تھے۔